لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی متکلم کی طرف سے، نازل کرنے والے کی طرف سے تو کوئی شک نہیں رکھا گیا، اور مخاطبین کی طرف سے شک ہے۔ آگے چل کر کہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے، مجھے تو نہیں ہے، آؤ میدان میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے ساتھ معبودوں کو بھی اکٹھے کرو، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ کر سکتے ہو، جانتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں چھوڑا گیا، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہی ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے چل کر فرمایا ھدی للناس، عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ واضح بات ہے، جب ایک علمی مسئلہ چلتا ہے، علماء و طلباء فوراً سمجھ لیتے ہیں، ان کا سبق ہے باقاعدہ۔ یہ متقین، اقربین، مقربین لوگ ہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جو آج نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی رمضان تک سمجھ ہی لیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ اکبر۔ ھدن توقن کے وزن پر مصدر ہے، اور مراد اس سے ہے ہدایت والا، ہدایت سے لبریز، ہدایتوں کا گنجینہ۔ اور متقین، متقی کی جمع ہے، اتقا یتقی کے معنی ہے بچنا، وقا یقی سے ہے اصلا، قیاقو، اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دوسروں کو بچانا وقا یقی، اور خود بچنا اتقا یتقی، بچنا، پرہیز کرنا۔ متقی کا معنی پرہیزگار بھی ہے۔ آئی سو متقی، مفسرین کہتے ہیں الذی یعمل بالاوامر ویجتنب عن النواہی، جو اوامر دین پر چلے اور نواہی سے بچے، اس کو متقی کہتے ہیں، تقویٰ۔ اور کبھی مباحات سے بھی بچنا ہوتا ہے، بعض جائز کاموں سے بھی پرہیز کرنا ہے تاکہ حرام میں نہ پڑے۔ بھئی جھینگا مچھلی ہے یا نہیں؟ بنگالیان کہتے ہیں مچھلی ہے، بہت مزیدار ہے، بہت مزیدار ہے، لیکن ائمہ لغت کہتے ہیں اور فشری کے ماہرین کہتے ہیں کہ نہ وہ مچھلی ہے اور نہ مچھلی کے خاندان کا فرد ہے، اس کے خاندان کا کوئی بھانجا بھتیجا بھی نہیں۔ اور امام اعظم کے نزدیک سمندری حیوانات میں سے سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ جھینگے سے بچا جائے۔ اللہ، اگرچہ فقیہ الہند اور محدث الہند حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں جھینگے کو حرام اور ناجائز کے الفاظ لکھے، یہی صحیح ہے، حرام اور ناجائز دو لفظ لکھے۔ حشرات الارض میں سے ہیں، کیڑا مکوڑا ہے۔ متقی، تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ دیکھو،
مرتے دم تک اسلام کیوں بچ کے رہے گا؟ پرہیزگاری سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کے قریب زلزلے بڑے سخت ہوں گے، تقوی کے ذریعے آسانی ہوگی۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ قیامت کے دن سب لوگوں نے جہنم سے گزرنا ہے، لیکن بچیں گے وہ جو دنیا میں حرام اور گناہ سے بچے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ نہیں ہے تم میں کوئی بھی مگر وہاں سے گزرے گا، یہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم بچائیں گے جہنم میں گرنے سے ان لوگوں کو جو گناہوں سے بچے ہو۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالم اور بدعملوں کو اوندے منہ ڈال دیں گے۔ اعاذنا اللہ منہا وإیاکم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ گنجینہ ہے ہدایت کا پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہوتے، کیسے بنتے؟ ایمان کے ساتھ۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ او بابا ابھی جنت نہیں دیکھی، ہم نے وحی بھی نہیں دیکھی، فرشتہ وحی بھی نہیں دیکھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، قرآن کے نزول کو بھی نہیں دیکھا، لیکن مجال ہے کہ ایک رتی کمی واقع ہو جائے تصدیق و یقین میں۔ الحمدللہ۔ ایمان بالغیب۔ الایمان اما من الیمن بمعنى التیمن والتبرک لأن الکفر نحوست وخباثت۔ ایمان یمن سے خیر و برکت، او من الامن لأن الکفر فساد کبیر۔ دونوں توجیہات محدثین نے کی، یہ لغوی معنی ہو گیا۔ الایمان هو التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقا اجمالیا فی الامور الاجمالیہ وتصدیقا تفصیلیا فی الامور التفصیلیہ۔ ایمان کی تعریف یہ ہے جو کچھ پیغمبر خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول کی حیثیت سے لے کے آئے ہیں، جن کی آپ نے تفصیل کی ہے، ہمارا تفصیلی ایمان، اور جس کی آپ نے اجمال مناسب سمجھا، ہمارا مختصر اور مجمل ایمان ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا۔ اجمال اتنا کافی ہے، متشابہات پر ایمان لانا، تقادیر پر ایمان لانا، قضاء و قدر پر ایمان لانا، یہ اجمالی ایمان۔ اور شرائع پر ایمان لانا، احکام اور مسائل کی تصدیق کرنا، بعثت اور نزول کتاب کی تصدیق کرنا، وقوع قیامت کی تصدیق کرنا، تاریخ انبیاء کو سچا جاننا، یہ تفصیلی ایمان ہے۔ تفصیلی اور اجمالی دونوں طرح ایمان ضروری ہے۔